السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ہماری آج کی سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعی کسی شخص کو قتل کیا تھا؟ اس بات کا مختصر جواب ہے کہ ہاں، لیکن وہ کیا حالات تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آج کی سٹوری میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ قصص کی آیات 15 تا 21 میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ اس کے محل میں رہا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ صبح سویرے کا وقت ہو، یا گرمی میں دوپہر کا، یا سردیوں میں رات کا۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ جب سڑکیں سنسان تھیں اور شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص قوم قبطی سے تھا اور یہ فرعون کے باورچی خانے کے سرداروں میں سے تھا، اور دوسرا ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ قرآن پاک میں تو اس شخص کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مشہور کتاب قصص الانبیاء میں اس شخص کا ذکر سامری کے نام سے کیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں میں اچھا خاصا جھگڑا ہو رہا تھا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ دیکھو، یہ قبطی مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری لکڑیاں ظلم سے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی سے کہا کہ تو اس کی لکڑیاں چھوڑ دے۔ قبطی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لکڑیاں تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے کہنے سے اسے چھوڑ دے اور دوسری لکڑیاں لے لو، لیکن اس قبطی نے نہ مانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے سینہ پر ایک گھونسا ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ وہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچائیں۔ کسی کو قتل کرنا ہرگز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقصود نہ تھا، لیکن وہ شخص ایک مکے سے ہی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے، بہت اہم ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھونسا کھا کر جب وہ مصری گرا ہوگا اور اس نے دم توڑ دیا ہوگا تو کیسی سخت ندامت اور گھبراہٹ کی حالت میں یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں گے۔ ان کا کوئی قتل کا ارادہ نہ تھا، اور نہ ہی قتل کے لیے گھونسا مارا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ ایک گھونسا کھاتے ہی ایک اچھا بھلا آدمی مر جائے گا۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کوئی شریرانہ منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ایک بڑا فساد کھڑا کرنے کے لیے مجھ سے یہ کام کرایا ہے، تاکہ ایک اسرائیلی کی حمایت میں ایک قبطی کو مار ڈالنے کا الزام مجھ پر عائد ہو، اور صرف میرے خلاف ہی نہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کے خلاف مصر میں ایک عظیم طوفان اٹھ کھڑا ہو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو وہاں سے بھگا دیا اور خود بھی وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ یہاں قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اس بات کے دو مطلب ہیں، اور دونوں یہاں مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف بھی فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پردہ بھی ڈھانک دیا۔ یعنی قبطی قوم کے کسی فرد اور قبطی حکومت کے کسی آدمی کا اس وقت ان کے آس پاس سے کہیں گزر نہ ہوا، اور وہ قتل کے اس واقعے کو نہ دیکھ پائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی کے ساتھ موقع واردات سے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ وہ آئندہ کسی ظالم اور گناہ گار کے مددگار نہیں بنیں گے۔ حضرت موسیٰ کا یہ عہد بہت وسیع الفاظ میں ہے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ میں کسی مجرم فرد کا مددگار نہیں بنوں گا، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ میری امداد و اعانت کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوگی جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں، کیونکہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کر لیا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اس نے خدا کی زمین پر ایک مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا۔
انہوں نے محسوس کیا کہ کسی ایماندار آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک ظالم سلطنت کا کل پرزہ بن کر رہے اور اس کی حشمت و طاقت میں اضافے کا موجب بنے۔ اگلی صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوئے تاکہ خبر لیں کہ کل کے واقعے کے کسی کو علم ہوا یا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل جس شخص نے مدد مانگی تھی آج وہ کسی اور سے لڑائی کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو صریح گمراہ ہے، یعنی تو ہر روز لوگوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور پھر مجھے بھی لڑواتا ہے۔ پھر جب آپ نے چاہا کہ آپ آگے بڑھ کر اس لڑائی کو روک دیں تو وہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر غصہ ہیں اور اسے مارنے لگے ہیں۔ تو اس نے کہا، اے موسیٰ، آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ جب دوسرے قبطی نے یہ بات سنی تو وہ دوڑتا ہوا فرعون کے پاس پہنچا اور اسے جا کر بتایا کہ کل والا قتل موسیٰ نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا کہ فرعون اپنے بیٹے سے بھی رعایت نہیں کرے گا اور خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا وہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچے اور ان کو تمام واقعہ سنا دیا۔ اسی اثنا میں فرعون کا چچیرا بھائی جو کہ ایک مومن مسلمان تھا وہ بھاگا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ فرعون ان کی تلاش میں ہے۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کرتے ہیں کہ تجھ کو مار ڈالیں، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا اور میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور دعا کی، اے پروردگار، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے۔ یہ سٹوری قرآن پاک کے ترجمے، مولانا تقی عثمانی اور مولانا مدودی کی تفسیر اور قصص الانبیاء کی مدد سے لکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اسے تھمز اپ دینا نہ بھولیے گا۔ ایسی بے شمار سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔